کوئی عرب دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو ایک بچہ گزرتا ہے، وہ اس بچے سے کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ بچہ فوری طور پہ آتا ہے، ہٹتا ہے، بیٹھ جاتا ہے دسترخوان پہ، کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ غور سے اس بچے کو دیکھ کر یہ صاحب دسترخوان کہنے لگا کہ کیا تو بنی ہاشم میں سے ہے، تو سید ہے، تو اولاد زہرا ہے؟ کہا ہاں میں اولاد زہرا ہوں۔ کہا بچے نے کہ تو نے کیسے پوچھا اور کیسے پہچانا؟ کہا میں نے تیری سخاوت اور کرم سے تجھے پہچان لیا ہے کہ تو سید ہے اور اولاد رسول ہے۔ کہا وہ کیا کرم میں نے کیا، کیا سخاوت کی؟ کہا میں نے تجھے دعوت دی کھانے کی اور تو نے فوراً قبول کر لی۔ تیرا دعوت قبول کر لینا یہی تیرے سخی ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی بخیل ہوتا نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں یہ ہے وہ ہے، تو یہی کرم ہے کہ دوسرے کی دعوت کو قبول کر لینا۔ دعوت کو جب آپ قبول کرتے ہیں تو ایک دروازہ کھلتا ہے کہ اب دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چلو جی آج میں نے کی ہے، کل صدیقی صاحب کر لیں گے، پرسوں شاہ صاحب، پرسوں ایک دن قبلہ علامہ ضیاء الحسن نجفی صاحب کر لیں گے، تو ایسے دروازہ کھلے گا۔ اور یہ ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، دعوت پہ بلانا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، عراق آپ جائیں، وہاں کوفہ میں ایک مسجد ہے جسے مسجد سہلہ کہتے ہیں، وہاں پہ ایک مقام ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، وہاں پہ بھی نماز پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے۔ وہاں پہ ان حضرت ابراہیم کا گھر تھا، اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ بغیر مہمان کے کھانا کھائیں، نہ، یہ کھانے کے ٹائم گھر کے دروازے پہ باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور مہمانوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مہمان آئے گا، اس کو دعوت دوں گا، اندر آئے گا، کھانا کھلاؤں گا۔ اور ان کا لقب ایک ابو المضیاف ہے، یعنی مہمان نوازوں کا سردار۔ حضرت ابراہیم کا یہ لقب ہے۔ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایک مہمان آیا، بہرحال امتحان ہوتے ہیں نبیوں کے، ہمارے بھی ہوتے ہوں گے لیکن ہم دقت سے سمجھ نہیں پاتے۔ آیا مہمان، حضرت ابراہیم نے دعوت دی، بندہ اندر آ گیا دسترخوان پہ۔ عرب کھانا اچھا لگاتے ہیں، بہرحال وہ بھی ان کے ہاں بھی کھانا اچھا تھا۔ کھانا اس نے دیکھا، کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا، غور سے کہا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا اور تو نے کھانا شروع کر دیا۔ فوراً مہمان کہنے لگا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں اس کا ذکر کیسے کروں، اس کے نام سے کیسے کھانا شروع کروں؟ تو حضرت ابراہیم کو غصہ آیا کہ ہم تبلیغیں کرتے رہیں اور یہ ہمارے گھر میں آ کر اسی اللہ کا نام نہ لے، چلا جا میرے دسترخوان سے۔ اٹھا دیا، یہ چلا گیا، نکلا۔ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، آواز توحید آئی، ابراہیم تجھے کس نے حق دیا ہے؟ تو میرا بندہ ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے، تو نے اس کو دعوت دی، وہ اندر آیا، جو کھانا دیا ہوا تھا وہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، دسترخوان بھی ہمارا، کھانا بھی ہمارا، رزق بھی ہمارا، بندہ بھی ہمارا، تو نے اپنے گھر سے دھتکار کر نکال دیا، تجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ ابراہیم کہنے لگے میرا اللہ، تیرا نام نہیں لیا اس نے۔ خالق نے فرمایا وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا، میں اپنا رب ہونا تو نہیں بھول سکتا، بندہ تو میرا ہے۔ کوئی بات نہیں، حضرت ابراہیم بھاگے، بھاگ کر گئے، بلایا آ جاؤ بھائی واپس، مشکل آئے تو پھر بھاگنا تو پڑتا ہے۔ گئے، آ گیا بندہ، بیٹھ گیا، کھانا کھاؤ، پہلے تو نکال دیا تھا، تیرے اللہ کا نام نہیں لیا، تو نے مجھے بھگا دیا، اب کیوں؟ کہا میں نے جس اللہ کے نام کی وجہ سے تجھے بھگایا تھا نا، اسی نے فرمایا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، بڑی محبت سے لے کے آؤ واپس۔ میں تجھے لے کے آیا اس اللہ کے حکم سے۔ دیکھ کر کہنے لگا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے۔ فوری طور پہ کہا
میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی رازق ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو اس کا خاص بندہ ہے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال سخاوت ایک اچھی چیز ہے۔ جو بخیل آدمی ہے بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے بہت قریب ہے۔ اب اس کا مد مقابل کون ہے؟ سخی، سخی یعنی سخاوت کرنے والا۔ اس کے بارے میں دوسرا جملہ روایت کا ہے، السخی ہو قریب من الجنہ وبعید من النار وقریب من الناس۔ توجہ فرمائیے گا، جو سخی ہے نا وہ جنت کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور لوگوں کے بھی قریب رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سخاوت کرتے ہیں نا تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ ٹائم بہت مختصر ہے، ایک جملہ ایک عرب فخریہ انداز سے کہنے لگا کہ ہم عرب سخی ہیں، ہم عرب دلیر ہیں، ہم عرب مہمان نواز ہیں۔ مد مقابل اہل بیت کا ماننے والا بیٹھا تھا، کہا ہم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عرب کو جو شجاع اور بہادر کہا گیا ہے وہ بنی ہاشم کی وجہ سے کہا گیا ہے، کیونکہ ان کی شجاعت اور بہادری۔ اور جو سخی کہا گیا ہے کہ عرب سب سے زیادہ سخی ہیں، وہ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ تو یہ مہمان نواز بھی کہا گیا ہے تو اہل بیت کی وجہ سے کہا گیا ہے، وَإِلَّا یہ کمالات تم میں نہیں پائے جاتے۔ تو یہ سخاوت جو ہے، صفت سخاوت یا صفت بخل ہر دور میں رہی ہے، اور شریعت محمدیہ نے آ کر اس کی تصدیق کی ہے کہ سخاوت صفت حسنہ کو کہتے ہیں اور یہ اچھی ہے، اس پہ اجر ملے گا، اور بخل صفت سیئہ بری صفت کو کہا جاتا ہے۔ اور سخاوت ایسی صفت ہے جس سے علماء، انبیاء، ائمہ، صلحاء، اوصیاء یہ سارے متصف ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے احترام اور قدر میں اللہ کے نزدیک بھی اضافہ ہوتا ہے اور بندے بھی ان کو اچھا جانتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات